حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال عام الفیل کا واقعہ ہوا، وہ ابرہا جو کعبہ شریف پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر آیا، قرآن مجید میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس آیت میں، اس سورہ مبارکہ میں ابرہا کا وہ ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان ایک عمارت، اس کے سامنے تو عمارت ہی ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اس کے گرد پھیرے لگاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اس قبلے کے متبادل میں ایک نیا قبلہ تعمیر کرتا ہوں اور پھر مسلمانوں کو مجبور کروں گا کہ وہ اس قبلے کے بجائے، بیت اللہ شریف کی بجائے میرے بنائے ہوئے قبلے کی عبادت کریں یا اس کے طواف کریں۔ اب اس بیت اللہ شریف کو وہ گرانے کے لیے آیا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل پرندوں کے ذریعے، یہ چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پرندہ، دیکھا ہوا ہے میں نے، اور کبوتر سے چھوٹا ہوتا ہے، ایک موٹی بڑے سائز کی چڑیا لگا لیں آپ، یا ایک چھوٹے سائز کی فاختہ لگا لیں، ان پرندوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واقعہ جس سال ہوا، عام الفیل اسے کہتے ہیں، اس واقعے کے 6 سال بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام الفیل کے 6 سال بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، رافضیوں کو نکال کے بالاتفاق تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے 2 لقب صاحب الہجرتین بھی معروف ہے، اور آپ کا ایک لقب حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذو النورین بھی مشہور ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب ان خوش نصیب اور ان چند صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی ہیں۔ حالانکہ اسلام کی خاطر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی ایک ہی ہجرت کی ہے، نبی علیہ السلام کے معیت میں مکہ شریف سے مدینہ شریف تک بس۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی ہیں، اس وجہ سے ان کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ان کا لقب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذو النورین ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کر کوئی دوسرا ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے عقد میں، جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی ایک کے بعد دوسری بیٹی جمع ہوئی ہو۔ یعنی یہ فضیلت اور یہ خصوصیت صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کے عقد میں ایک کے بعد دوسری بیٹی کسی نبی کی آئی ہے۔ ہمارے نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد میں آئیں۔ ایک بیٹی کا وصال ہوا نبی علیہ السلام کی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو بیان کر دی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ پہلے آپ کا داماد تھا، اب ظاہر ہے زوجہ انتقال کر گئی، دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، یہ بتایا ہے آ کے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس بارے میں حکم دیا کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح تجھ سے کر دوں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر ایک روایت بیان فرمائی، جب نبی علیہ السلام نے یہ عقد فرمایا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عثمان، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جاتا پہلی کا، تو ایک کے بعد دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی، اب یہاں پر تو تھی 2، ویسے 4 تھی، ایک کے بعد ایک، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی کوئی اور بیٹی ایسی نہیں تھی کہ جس کا نکاح یا شادی پہلے نہیں ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ اگر 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کتنی فضیلت اور کتنی شان ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، حضرت سیدنا نزال، یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے،
فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ فتنے بڑے قریب ہیں، یعنی فتنوں کے قریب ہونے کی نبی علیہ السلام نے خبر ارشاد فرمائی۔ فتنے تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہی بڑے تیز آتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، نبی علیہ السلام ایک دفعہ رو دیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر اس طرح فتنے نازل ہو رہے ہیں جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ میری امت کے اوپر فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے تو فتنوں کے قریب ہونے کی نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ فتنے بڑے ہی قریب آ گئے ہیں، بڑے قریب فتنے آ گئے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام اس طرح کلام فرمائے تھے، سامنے سے ایک بندہ گزرا، اس نے وہ چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت فتنوں کا وقت ہوگا نا تو یہ سامنے گزرنے والا بندہ یہ اس وقت حق پہ ہوگا، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے فتنے فتنے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو سامنے چادر میں بندہ گزر رہا ہے نا یہ بندہ اس وقت حق پہ ہوگا۔ حضرت سیدنا نزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے بھاگا کہ دیکھوں وہ بندہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے چادر ہٹائی تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی تھے، سیدنا عثمان غنی تھے۔ میں نے ان کے چہرے سے چادر ہٹائی اور ان کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ یعنی جس وقت فتنے اس قدر زیادہ ہو جائیں گے اس وقت یہ چہرہ حق پہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جس وقت فتنے زیادہ ہو جائیں گے اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی اس وقت بھی حق پر ہوں گے۔ آج ہم آگے مہینہ آ رہا ہے، کربلا کے بڑے دردناک مسائل بیان کرتے ہیں، حالانکہ دین اسلام میں 3 دن سے زیادہ بیوی کے علاوہ سوگ ہے ہی نہیں، تو کربلا کے واقعے کو ایک جرت مندی کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ وہ جو ہے وہ پروان چڑھے۔ میدان کربلا میں صرف 3 دن تک پانی بند کیا گیا، صرف 3 دن تک، اور ہم اس کربلا کو بیان کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی پر 40 دن تک کھانا اور پانی بند کیا گیا، 40 دن تک نہ کوئی کھانے کی چیز کمرے میں داخل ہوئی ہے، نہ کوئی پینے کے لیے پانی کے ایک گھونٹ اندر داخل ہوا ہے، اور 40 دن کے بعد ان باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مین دروازہ تھا اس وقت وہاں پر حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ گھر کی پچھلی جانب سے وہ دیوار توڑ کر دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ یہ اتنے مظلوم صحابی رسول ہیں کہ جن پر 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا اور کھانا بند کر دیا گیا۔ کیسی مظلوم شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم بات کر رہے تھے آپ کے القاب کی کہ آپ کے لقب ذو النورین کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک کے بعد دوسری بیٹی حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیض القدیم میں ایک اور وجہ بیان فرمائی ہے کہ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے عثمان غنی کو۔ یہ تو دنیا کے اندر آپ کی شان تھی نا، کہ پوری تاریخ انسانیت میں یہ فضیلت کسی اور بندے کے نصیب میں نہیں آئی کہ اس کی عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں نکاح کے طور پر آئی ہوں، ایک کے بعد دوسری۔ دوسری توجیہ انہوں نے بیان کی ہے کہ جب جنت میں جنتی جائیں گے نا، یعنی دنیا میں بھی آپ کی یہ وہ انفرادی شان ہے جو کسی اور دوسرے بندے کے حق میں نہیں آئی، جنت کے اندر بھی آپ کی ایک منفرد شان ہوگی جو کسی دوسرے جنتی کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک محل سے دوسری جگہ جب جنت میں جانے کا ارادہ کریں گے نا، ہر جنتی کے لیے یہ بات ہے کہ جب ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ جانے کا ارادہ کرے گا نا تو اس وقت اس بندے پر نور کی بارش ہوگی، نور الہی کی بارش ہوگی۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی جانے کا ارادہ کریں گے نا، یہ وہ واحد بندے ہیں جن پر ایک کی بجائے 2 دفعہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوگی۔ کیسی فضیلت اور کیسا شان ہے، کیسی شان ہے، دنیا کے اندر بھی یہ شان ہے اور
کل جنت کے دن بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کی بڑی انفرادی شان ہوگی۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے عثمان کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ موجود ہے۔ بلکہ اچھا اس روایت کو بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو پنڈلی مبارک تھے نا، پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو نبی علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق آئے، حالانکہ عمر فاروق میں جلال انتہا درجے کا تھا، عمر فاروق آئے تو نبی علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر دروازہ کھٹکا تو پتہ چلا کہ عثمان غنی آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر اجازت دی کہ عثمان غنی کو اندر بھیج دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب عثمان غنی آئے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اے اللہ میرے عثمان کے اندر شرم و حیا بڑی موجود ہے، کل قیامت کا دن ہوگا تو میرا عثمان شرم و حیا کی وجہ سے میدان معاشر میں کھڑا ہو کر حساب نہیں دے سکے گا، اے اللہ میرے عثمان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ انبیاء کی تو دعائیں ساری قبول ہیں۔ ایسے عظیم الشان صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرسوں یوم شہادت تھا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا، اب چونکہ ایک فتنے کا میں نے آخر میں وہ حساب کرنا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات چل نکلی تو حضرت سیدنا امام حسن نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب یہ امیر المؤمنین آئیں گے، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آئیں گے تو وہ اس بارے میں کلام کریں گے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی کے بارے میں بات کریں، عثمان غنی کی تو شان ہی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 92، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جو اللہ نے عثمان غنی کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا آپس میں پیار اور محبت دیکھیں، ان کے دلوں میں کسی قسم کی عداوت وہ موجود نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کی فضیلتوں کو، ایک دوسرے کی شانوں کو، ایک دوسرے کے کمالات کو کھلے دل سے تسلیم کرتے تھے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے، آج کچھ لوگ کسی خاص صحابی رسول کے ماننے والے وہ اپنے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض پالے پھرتے ہیں، حالانکہ اس چیز کا نہ تو دین اسلام نے حکم دیا ہے نہ کسی خاص صحابی رسول نے حکم دیا ہے۔ الصواعق المحرقہ میں حضرت سیدنا محدث امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور فضائل صحابہ میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے حضرت علی سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایسا بندہ مل گیا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ حضرت علی شیخین سے افضل ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے افضل ہیں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے خود فرمایا کہ میں اس بندے کو وہ سزا دوں گا جو ایک جھوٹ باندھنے والے بندے کو سزا